بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک نصرانی عیسائی کو 500 درہم کے مطالبہ میں قید کا حکم دیا اور 101 سوار کو اس کے ہمراہ بھیجا۔ سوار نے دیکھا راستے میں ایک شخص گھاس کا بوجھ اٹھائے جا رہا ہے اور اس کا بوجھ ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس کو سیدھا کر دیا، پھر وہ بوجھ دوسری جانب کو جھک گیا، جس کو دیکھ کر سوار نے لا حول ولا قوت پڑھا۔ نصرانی نے سوار کی زبان سے یہ کلمہ سن کر اس کلمے کی تعظیم کی۔ یہ دیکھ کر سوار نے نصرانی سے کہا کہ جب تم اس کلمے کی اس قدر عظمت کرتے ہو تو اس کو اتنا بابرکت سمجھتے ہو تو خدا تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، جس کے نام کی عظمت سے اس کلمہ کو یہ برکت حاصل ہوئی ہے۔ اس پر اس نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمہ کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ یہ سن کر سوار کو بہت تعجب ہوا اور سوار نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا تو خلیفہ نے نصرانی کو بلوا کر دریافت کیا، آخر تو نے یہ کلمہ فرشتوں سے کس طرح سیکھا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ واقعہ ہے کہ میرا ایک چچا بہت مالدار تھا، اس کی ایک حسین لڑکی تھی۔ میں نے اس چچا زاد بہن کے لیے اپنے نکاح کا پیغام دیا، جس کو میرے چچا نے منظور نہ کیا اور اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا۔ چنانچہ شب زفان میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پھر اس سے نکاح کی درخواست کی، مگر اس نے اب بھی میری درخواست منظور نہیں کی اور دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیا۔ اس کا شوہر بھی اسی طرح شب دفان میں بیوی کے پاس گیا تو مردہ پایا گیا۔ پھر تیسرے شخص سے اس کا نکاح ہوا، اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں نے پھر اپنے عقد کا پیغام دیا تو مجبوراً چاچا نے اس لڑکی کا عہد مجھ سے کر دیا، کیونکہ متواتر ان کے حادثات کے بعد کوئی دوسرا اس لڑکی سے عقد کرنے کو تیار نہ ہوا۔ آخر میں نے دیکھا کہ خلوت کے وقت شیطان ایک گوگراں کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے زور سے ایک چیخ مار کر کہا، تو کہاں آیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ تو شیطان کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں کہ میں اس کے پہلے شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ یہ سن کر وہ شیطان کہنے لگا، اگر اس بات پر راضی ہے کہ یہ عورت رات کو میرے لیے اور دن کو تیرے لیے ہے تو بہتر ہے، ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ میں نے اس کی بات کو منظور کر لیا اور اسی طرح پھر ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج میں رات کو ملائکہ اعلیٰ کے باتیں چوری سے سننے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ آج رات کو اس کام کے لیے میری باری ہے۔ کیا تم بھی میرے ساتھ آسمان پر چلنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے جب اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو شیطان نے ایک بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر کے مجھ سے کہا کہ میری پشت پر مضبوطی سے سوار ہو جانا۔ چنانچہ جب میں اس پر سوار ہو گیا تو وہ شیطان اڑتا ہوا ہوا میں اڑنے لگا۔ اتنے میں مجھے فرشتوں کی آوازیں آئی کہ وہ لا حول ولا قوت کہہ رہے تھے،
جس کو سن کر شیطان واپس ہوا اور مردے کی طرح زمین پر گر پڑا اور میں بھی اس کے قریب ہی جا گرا۔ اجد کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو کہنے لگا کہ تم اپنے آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہوں۔ پھر جب میں نے اپنی بیوی کے پاس خلوت میں گیا تو میں نے اس سے کہا کہ اس مکان میں جہاں کوئی سراغ ہو یا زون ہو ان کو سب کو بند کر دو۔ اس لیے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا، جو میں نے فرشتوں سے سن کر یاد کر لیا تھا۔ اتنے میں نے ایک سخت آواز سنی، پھر دوسری اور پھر تیسری مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکارا کہ اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو بیوی نے بیان کیا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تھا تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا مگر اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ جب دوسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو گھیر لیا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا، اور حق تعالیٰ نے ہمیں اس کا ملعون سے نجات دے دی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے نصرانی کی زبان سے یہ واقعہ سن کر اس کو رہا کر دیا اور وہ 500 درہم بھی معاف فرما دیے جن کے عوض اس کو قید کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ سب برکت اس مبارک کلمات کی تھی جس کے پڑھنے سے یہ سب ظاہر ہوا۔ حق تعالیٰ ہمیں بھی اس کی عظمت جان کر اس کو کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری کہانی اگر پسند آئے تو دوستوں میں لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔